سورۃ المائدہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد اور چور عورت بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، بدلہ دینے کے لیے اس کا جو انہوں نے کمایا، سزا ہے اللہ کی جانب سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، بس جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ اس پر رجوع کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آپ نے نہیں جانا بے شک اللہ اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہے عذاب دے، جس کے لیے وہ چاہے مغفرت کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ کسی کے محفوظ مال کو مخفی طریقے سے اٹھا لینا، یہ چوری کہلاتا ہے۔ البتہ جو مال محفوظ نہ ہو، بعض اہل علم اس کو چوری سے تعبیر نہیں کرتے، وہ خیانت ہے، غیر اخلاقی عمل ہے، لیکن ہاتھ صرف اس پہ کٹے گا جو محفوظ چیز کو چرائے۔ جو چیز محفوظ نہیں ہے اس کو چرانے پر ہاتھ کٹنے کی سزا کے بارے میں تمام فقہا متفق نہیں ہے۔ مثلا ایک چیز کسی کی سڑک پہ گر گئی، قیمتی تھی، کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے، بتاتا نہیں، اعلان نہیں کرتا، اس پر اس کو چور نہیں کہیں گے، خائن کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے چور کے لیے یہ فقہا نے اکثر یہ قید لگائی ہے کہ وہ مال محفوظ ہو جس کو چوری کہنا ہے۔ چور مرد اور چور عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کے اندر بھی ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قریش نے ایک بندے کا ہاتھ کاٹا تھا، اسلام نے اس سزا کو باقی رکھا۔ یہ نئی سزا نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی تھی، اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ البتہ اسلام نے اس کے اندر اصلاح کر دی کہ چوری جو ہے وہ اتنی مقدار کی ہو تو اس پر ہاتھ کٹے گا، اور ہاتھ کٹے گا کون سا ہاتھ؟ دایاں ہاتھ۔ جس طرح کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک شاذ قرات ہے، لیکن معنی ٹھیک ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور دایاں ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو تیل گرم کر کے اس میں ایسے ڈبو دیا جاتا تاکہ وہ جل کر خون ماس جو ہے وہ سکڑ جائے اور شریانیں نالیاں بند ہو جائیں اور خون رک جائے۔ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ یہاں سے، جس کو ہاتھ کہتے ہیں، یہاں سے کاٹا جائے گا، گھٹ سے۔ اور یہ کاٹے گا کون؟ حاکم وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں لائی گئیں، بہت سارے معاملات آئے جس پر آپ نے ہاتھ کاٹا۔ اب ہاتھ کاٹنا کتنی مقدار پر ہوگا؟ اس میں فقہا کے مختلف مذاہب ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کوئی بھی چوری ہو تو ہاتھ کاٹ دو، چھوٹی ہو بڑی ہو، روپے کی ہو لاکھ روپے کی ہو۔ وہ کہتے ہیں دلیل کے طور پہ وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، اللہ چور پر لعنت کرے، یہ انڈا چوراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ یسرق الحبل، رسی چوراتا ہے اور ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ رسی اور انڈے کی کیا حیثیت ہے؟ آج کے دور میں 25 روپے کا انڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی قسم کی چوری ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ ان دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا 3 درہم کی چوری پر۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور انہوں نے بعض آثار سے استدلال کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی ایک اثر آتا ہے، انہوں نے اترجا ایک پھل کے چورانے پر ہاتھ کاٹا، اور یہ حنفیہ کے خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک پھلوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر کاٹا۔ اس کی مالیت جو تھی وہ 3 درہم کے برابر تھی۔ تیسرا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ 10 درہم، یہ احناف کا مذہب ہے،
اس پر کچھ ضعیف روایات ہیں جس سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ چوتھا مذہب جو سب سے راجح ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تقطع ید السارق علی ربع دینار، دینار کے چوتھے حصے کی چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہی درست ہے۔ اور جن روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 درہم، وہ کہتے ہیں کہ ایک دینار کی جو مالیت تھی وہ 12 درہم کے برابر تھی، تو 3 درہم کہہ لو یا دینار کا چوتھا حصہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ جب ایک سونے کا دینار 12 درہم کے برابر ہوا تو چوتھا حصہ 3 دینار کے برابر ہو گیا، وہ ایک ہی بات ہو گئی۔ اور رہا انڈا اور رسی کا مسئلہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع اسلام میں تھا، منسوخ ہو چکا۔ اور بعض نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا نا، یہاں سے انڈے سے مراد اور رسی سے مراد کشتی کا انڈا ہے۔ کشتی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بیضہ کہا جاتا ہے، اور وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ اور حبل سے مراد کشتی کے اندر موجود رسی ہوتی ہے، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اس میں جو قوی بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی ابتدائی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ چور پہ لعنت کرے کہ وہ انڈا چوراتا ہے اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے، مطلب اس کی ابتدائی چوری چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس حد پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ یہ قوی معنی ہے اس حدیث کا۔ تو لہٰذا خلاصتاً درست بات یہی نکلی کہ دینار کا چوتھا حصہ، دینار کا چوتھا حصہ، اس کی مالیت کیا بنتی ہے؟ آج کے دور میں کوئی 10,000 یا اس سے کچھ زیادہ، اتنی مالیت کا اگر کوئی کسی کی چیز چوراتا ہے، وہ ربع دینار کے برابر ہو جائے وہ چیز، تو اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور یہ حاکم میں وقت کی ذمہ داری ہے، وہ نہیں کاٹتا تو نہ کاٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چور مرد ہو یا عورت، حدیث کے اندر آتا ہے ایک فاطمہ نامی مخزومی عورت تھی، مخزوم قبیلہ بڑا معزز قبیلہ تھا، وہ لوگوں سے سامان لیتی اور واپس ہی نہیں کرتی تھی، اور اس کے بارے میں چوری کے معاملات اللہ کے نبی تک پہنچائے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگوں نے بڑی سفارشیں کی، اسامہ کے پاس گئے کہ تم سفارش کرو۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کر رہا ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل اور انصاف ہے، آپ نے اس عورت کا ہاتھ کٹوایا۔ اور بھی اس طرح کے معاملات، ایک شخص نے اونٹ چورایا کسی قبیلے کا، آپ نے اس پر اس کا ہاتھ کاٹا۔ ایک نے، یعنی کہ آپ نے جس کی چوری ہوتی اس کی قیمت لگوائی جاتی مسروقہ مال کی، اگر وہ ربع دینار کو پہنچ جاتا تو اس کا ہاتھ آپ کٹوا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2-4 واقعات ہیں بس، اس کے بعد چوریاں نہیں ہیں۔ آج بھی اگر چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں نا تو واللہ چوریاں رک جائیں۔ لیکن آپ ہی کے ملک کا ایک حکمران تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کو ٹنڈا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اتنا بیوقوف انسان تھا، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری قوم چور ہے اور میں اس کو ٹنڈا نہیں کروانا چاہتا ساری قوم کو، حد لگے گی تو ساری قوم پر لگے گی۔ اللہ کی حد جب کسی جگہ پر نافذ ہوتی ہے تو اس میں برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر سکون اور امن اتار دیتا ہے۔ پھر ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس جرم کا جو انہوں نے کیا۔ دیکھیں لوگ آج اعتراض کرتے ہیں ہاتھ کاٹنے پر۔ دیکھیں ایک بندے نے بڑی محنت سے پیسے جوڑے، ایک بندہ اس کو آرام سے چورا لیتا ہے، کیا اس کا ہاتھ کٹنے کے قابل نہیں ہے؟ ابو الاعلیٰ المعری ایک شاعر تھا، وہ جن دنوں بغداد آیا اس نے فقہا پر ایک سوال چھوڑا۔ اس نے کہا دیکھو ایک انگلی کٹنے پر شریعت کے اندر کیا ہے، تم اندازہ لگاؤ، شریعت نے ہر ان 5 انگلیوں کے کٹنے پر ہاتھ پر جو دیت رکھی ہے نا، اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے بلا وجہ تو اس کی دیت کیا بنتی ہے؟ 500 دینار۔
اس نے کہا دیکھو 500 دینار کا ہاتھ تم نے 1 ربع دینار پہ کاٹ دیا، یعنی اس کی قیمت ہے 500 دینار، اور اس نے چوری کی 1 دینار کے چوتھے حصے کے برابر، اور تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ کیا ہے؟ کہا اس نے فقہا سے 2 جواب اس بات کا۔ فقہا نے اس کو تلاش کیا، نہ پایا گیا، تو ایک قاضی عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا نا تو یہ قیمتی تھا، اس کی قیمت 500 دینار، اور جس وقت اس نے خیانت کی تو اس کا ریٹ گر گیا، اتنا سستا ہوا کہ چوتھے حصے پر آ گیا۔ بڑا پیارا جواب دیا۔ حقیقت یہی ہے، جب ہاتھ کو محفوظ کرنا تھا تو کہا جس نے کسی کا ہاتھ کاٹا نا تو 500 دینار اس کو دینے پڑیں گے، لیکن جب اس ہاتھ نے جرم کیا تو اس کو چوتھے حصے کے برابر بھی کاٹ، دینار کے چوتھے حصے پر بھی اس کو کاٹنے کا کہہ دیا۔ اور اللہ نے اس کو سزا کو بیان کرنے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اس کے ان کاموں میں حکمت ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہاتھ کاٹنے میں کیا حکمت ہے؟ آج لوگ اللہ کی حکمتوں کے مقابلے میں کفار کے قوانین پر چلتے ہیں، اسی لیے بے برکتی ہے۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یہ سزا ہے ان کو، یہ کسی کو معاف نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی کا معاملہ حاکم تک نہ پہنچ پائے تو نہ پہنچ پائے، لیکن جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے سوئے ہوئے تھے، ایک بندہ ان کی چادر لے کر بھاگ گیا، اسے کہا اللہ کے رسول اسے میری چادر چوری کر لیا، آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ اس کو۔ لایا گیا، اندازہ لگایا کہ اس کی چادر ربع دینار کی تھی، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس سے کہا اللہ کے رسول میں معاف کرتا ہوں، آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب نہیں، جب قانون میں عدالت میں ایک چیز چلے گی پھر معافی نہیں ہے۔ چوری کسی نے کی، اس سے پہلے معافی تلافی صلح صفائی ہو گئی، جب عدالت میں بات پہنچ جائے گی اسلامی عدالت کے اندر تو ہاتھ کٹے ہی کٹے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد جو توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے، لیکن توبہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ توبہ کا معنی ہے اس نے 2 جرم کیے، ایک اس نے بندوں کا حق مارا، دوسرا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ توبہ کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہے، ہاتھ کٹنے کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ ہاتھ کٹا ہی کٹا، ہاں معافی نہیں ہوگی ہاتھ کٹنے سے جب تک توبہ نہیں کرتا۔ ایک بندے کا آپ نے جبرن پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیا، وہ اپنی غلطی کو توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کی کیسے معافی ہوگی؟ ہاتھ کٹ، جس طرح کہ آپ نے عورت کا ہاتھ کاٹا، اس نے کہا حل من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آج تو اس طرح ہو گئی ہے جس دن تجھے تیری ماں نے جنا تھا تو پاک تھی گناہوں سے۔ ایک اور صحابی آئے، اس نے بھی یہ کہا، ان سے غلطی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا اس کے لیے، سزا دینے کے بعد کہا اللہ سے توبہ کر۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے سے حد معاف نہیں ہوتی۔ لوگ آج لوگوں کے مال کھا کے حج کرنے چلے جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں جی توبہ کر لو جی، دھوکے کر کے، ملاوٹیں کر کے، فراڈ کر کے ہر سال حج پہ چلے گئے جی، حج کر کے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ لوگوں کے حقوق آپ کو دینے ہی پڑیں گے، وہ حقوق اللہ میں معافی مل جاتی ہے۔ قرض تو لین دین کے معاملات تو شہید کو معاف نہیں ہے، تو حاجی کو معاف کیسے ہو گئے؟ کسی کا مال کھا کے، کسی کی وراثت غصب کر کے، کسی کا حق چھین کے، دھوکہ کر کے نمازیں مسجدیں بنوا دینا، ذکر اذکار کرتے رہنا اور قرآن چھپوا کر تقسیم کر دینا، اذکار کے کارڈ بانٹنے شروع کر دینا، اور نیکیاں کرنا، مسجدوں کے جو ہے نا وہ بل ادا کرنا، اور مدارس کے اندر طلباء کے کھانوں کے ذمہ داریاں بوجھ اپنے پر لے لینا، اس سے معافیاں تلافیاں نہیں ہوتی، جرم اپنے سر پہ قائم رہتا ہے۔ یہاں پر حد لگنے کے بعد جس نے توبہ کی اس کو معافی ہوگی، وگرنہ حد بھی لگ گئی اور معافی نہیں ہے اب تک جب تک توبہ نہیں کرتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا جو توبہ کر لے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو جانتا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے، وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، یعنی دنیا میں حد لگنے کے بعد بھی وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔